آپ سن رہے ہیں کتاب خوشبو کا گھر کوئی نہیں۔ وہ تو ہر وقت کرتی رہتی ہوں تم تینوں کے لیے۔ تم ڈاکٹر بن جاؤ، میں بھی بس اسی سال BSc کے بعد کہیں جاب کر لوں گی تو دیکھنا اگلے سال ہی فضا کو یہاں لے آؤں گی۔ جاب کے بعد تو مجھے کوئی نہیں روک سکے گا۔ بس اب یہ 4th ایئر اور پھر رزلٹ کے بعد جاب، اس بات سے مجھے تایا جی اور تائی جی بھی نہیں روک سکیں گے۔ بہت ڈر لیے، اب نہیں ڈروں گی، وہ عزم سے بولی۔ اگر تایا جی نے کہا کہ وہ ایگزام کے بعد تمہارے ہاتھ پیلے کر دیں گے تو پھر؟ عبیرہ نے اسے چھیڑا۔ عبیرہ، اس قسم کا بیہودہ خیال بھی ذہن میں نہ لانا، بس اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ بس اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی جب تک ہم سب اکٹھے نہیں ہو جاتے اور اپنے گھر میں نہیں چلے جاتے۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھیں اس خیال سے۔ اپنے گھر؟ عبیرہ کھو سی گئی۔ ہاں، تمہیں کوئی شک ہے؟ ایمن نے اسے گھورا۔ ایمن، تم نے دیکھا ہے جب چڑیا کے ننھے بچے اڑنا سیکھتے ہیں اور گھونسلے سے باہر پہلی اڑان لیتے ہیں اور پھر کچھ ہی دنوں میں کھلے بسیط آسمانوں میں لمبی لمبی اڑانیں پر پھیلا کر لیتے ہیں تو پھر گھونسلے میں واپس نہیں آتے۔ ان کے تنکوں سے بنے گھروندے ان کو دیکھنے کو ترس جاتے ہیں، پھر وہ کہیں اور جا کر تنکے جوڑ کر نیا آشیانہ بناتے ہیں، اور یہ قدرتی ہے۔ کائنات کا جنم اکائی سے ہوا تھا اور اس کا اختتام بھی یونٹ ہے۔ تم جانتی ہو، تائی جی کے گٹر گوں کرتے ہوئے کبوتروں پر نظر جمائے مدھم آواز میں بول رہی تھی۔ عبیرہ، پرندوں اور انسانوں میں فرق ہوتا ہے، مگر اتنا بھی نہیں۔ پرندوں کا آشیانہ تنکوں کا گھروندا نہیں، یہ کھلا آسمان ہوتا ہے، اور آسمان تو کہیں نہیں بدلتا۔ انسان بھی جب ایک بار گھر بنا لیتا ہے تو چاہے کتنی ہی اڑانے کیوں نہ لے لے، واپس وہیں آتا ہے۔ اسے عبیرہ کی بات اچھی نہیں لگی تھی۔ ہائے، کون جانے اگلی اڑان کس کو کہاں لے جائے۔ میں اور تم سوچنے پر تو قادر ہیں، کرنے پر تو نہیں نا۔ وہ کپڑے جھاڑتے ہوئے سیڑھیوں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ انسان کی تقدیر اس کے خیالات بناتے ہیں۔ انسان جو سوچتا ہے خدا اسے ویسا ہی دکھاتا ہے۔ اس لیے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی کہ ہم کبھی اکٹھے نہیں ہو سکیں گے۔ انشاءاللہ ہم اپنے پاپا ماما کے گھر ایک روز ضرور اکٹھے ہوں گے، وہ اسی عزم سے بولی۔ آمین، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ چلو اندر چلتے ہیں، وہ کہہ کر اندر کی طرف مڑ گئی تو ایمن بھی اٹھ کر اس کے پیچھے چل پڑی۔ مری دیکھنے کا اسے بہت شوق تھا، بلکہ وہ عمر کے جس حصے سے گزر رہی تھی اس میں سبھی کو گھومنے پھرنے اور نئی جگہ دیکھنے کا شوق ہوتا ہے۔ مری پاکستان کا سوئٹزرلینڈ، بلکہ ملکہ کوثر، کتابوں نے، میڈیا نے اس علاقے کو اس طرح سے دکھایا ہے کہ خام خواہ دل میں اشتیاق پیدا ہوتا ہے کہ سوات کا غان نہ صحیح مری تو دیکھ لیا جائے۔ اور اس کا یہ شوق بھی پورا کس طرح ہو رہا تھا۔ ممی کی موت کی وحشت اس کے سر پر سوار تھی۔ اگر ممی نہ رہیں تو؟ یہ تو ایک خوفناک سوالیہ نشان بن کر دن رات اسے ڈرا رہا تھا۔ ممی کے اس نڈھال بوڑھے وجود کی وجہ سے ہی تو وہ اس گھر میں تھی، اور اگر یہ نہ رہیں تو میرا کیا ہوگا؟ خوف سے اسے جھرجھریاں آ جاتی۔ باقی رشتہ داروں نے تو کبھی خبر بھی نہ لی تھی۔ تایا جی، غزالہ آنٹی اور سفینہ پھپھو، کوئی بھی تو کبھی نہیں آیا تھا۔ اگر ادھر سے بھی نکال دی گئی تو کیا وہ لوگ مجھے قبول کر لیں گے، جن کی صورت بھی اب مجھے یاد نہیں؟ وہ ان وسوسوں سے گھبرا اٹھتی۔ مری سینیٹوریم، جہاں ہم معاشرے کے بگاڑ کو لا کر توانا بنانا چاہتے ہیں۔ معاشرہ انسانوں کے ہاتھ جانور جیسا سلوک نہ کرے تو کسی معاشرے میں کسی سینیٹوریم کا یا کسی اولڈ ہاسٹل کا وجود نہ ہو۔ مری سینیٹوریم کیوں تھا؟ کیونکہ لوگ ابھی بھی بھوک سے، سیلن زدہ تنگ و تاریک کوٹھریوں سے،
جسموں کو اندر ہی اندر کھا جانے والے غم و الم کا شکار ہو کر خون اگلتے تھے، وہ خون جو زندگی کی علامت ہے، ذرا کم پڑ جائے تو جان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ ایک ایک قطرے کے لیے لوگ بھیک مانگنے سے دریغ نہیں کرتے، ہاتھ پھیلا پھیلا کر جسموں کے اندر خون کے اس خزانے کو بناتے ہیں، اور جب یہی سرخ لاوا بغاوت کرتا ہے تو انسان اسے اپنے جسم سے باہر اگلنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ مرض کتنا تکلیف دہ، کتنا اذیت ناک ہے کہ انسان خود چاہتا ہے کہ کاش زندگی کی ڈور کاٹ کر مختصر سے مختصر کر سکے۔ اس کا اندازہ اسے ممی کی حالت دیکھ کر ہو رہا تھا۔ زندگی کے لمحوں سے موت مانگ رہی تھی، اور موت ان سے آنکھ میں چولی کھیل رہی تھی، پل میں ایک جان کے پاس اور پل میں دور کھڑی رہ کر ان کی بے بسی پر مسکرانے لگتی۔ اس وقت انہیں موت سے بڑھ کر اور کسی چیز میں عافیت نظر نہیں آ رہی تھی، اور دولت کی فراوانی ان کے لیے اس سہولت کے مہیا کرنے کے راستے میں دیوار بنی کھڑی تھی۔ سینیٹوریم میں آتے ہی کچھ دنوں بعد ان کی طبیعت سنبھل گئی تھی، کچھ وہاں کی پرفضا آب و ہوا، کچھ مرض کے مطابق علاج، دوسرے گھریلو ماحول کی ٹینشن سے دوری۔ انیکسی میں دور سے آتی نرگس آنٹی کی بشاش مالکانہ، حقوق کا بھرپور اظہار کرتی آواز ان کی تکلیف کو بڑھا دیتی تھی۔ پھر سارا کا آتے جاتے انیکسی کے دروازے کے آگے کھڑے ہو کر ہائی گرینی، ہاؤ آر یو کہنا ان کے اندر کی تڑپ کو اور بھڑکا دیتا تھا۔ اندر کوٹھی میں، باہر کے لان میں جب بزنس پارٹیز ہوتی، کھٹ کھٹ گاڑیوں کے دروازے کھلتے بند ہوتے، خوشی بھر نارمل کہکہے، کاروباری آوازیں، تجارتی دھیمی دھیمی سرگوشیاں، سرسراہٹیں، قدموں کی آہٹیں پاس آتیں اور دروازے کے پاس آ کر دور چلی جاتیں تو ان کی کھانسی شدید ہو جاتی۔ یہاں کم از کم ان تکلیف دہ چیزوں سے انہیں نجات مل گئی تھی۔ ان کے مری آنے کے چوتھے روز نرگس آنٹی کا فون آیا تھا، ممی کی خیریت پوچھ رہی تھیں۔ فضا نے کہا اب ان کی حالت بہتر ہو رہی ہے، ڈاکٹرز کچھ پر امید ہو گئے ہیں کہ بہت جلد نہ سہی پھر بھی اب موت کو جیت اتنی آسانی سے نہیں ملے گی۔ اسے یقین تھا کہ آنٹی خوش ہوں گی اس خوشخبری کو سن کر، لیکن انہوں نے اچھا ٹھیک ہے خدا حافظ کہہ کر ٹھک سے فون بند کر دیا۔ پھر 3-4 ہفتے ان کا نہ کوئی فون آیا نہ وہ خود۔ وہ صبح شام ہرے بھرے لان میں ممی کی ویل چیئر لے کر انہیں سیر کرواتی، ان کے کمزور بوڑھے وجود کو گرم کپڑوں اور کمبل میں چھپا کر وہ کتنی کتنی دیر باہر گھومتی رہتی، ممی کی بیماری کی ٹینشن اور اپنے مستقبل کی فکر کے باوجود۔ بالوں سے ڈھکا آسمان، ارد گرد کے ہرے بھرے نظاروں اور اونچے اونچے سر بافلک پہاڑ اسے کتنی کتنی دیر تک محصور کیے رکھتے۔ اس کا دل چاہتا وقت تھم جائے اور وہ ساری زندگی ان نظاروں کو تکتی رہے یا ان کا حصہ بن جائے۔ اکتوبر کے مہینے میں جب میدانی علاقوں میں لوگ سردی گرمی کے مکس موسم کو انجوائے کر رہے ہوتے، یہاں بھرپور سردی ہو چکی تھی۔ شام ہوتے ہی برفیلی دھند ہر طرف چھا جاتی تھی، اور وہ ہیٹر جلائے، کمرہ گرم کیے ممی کے پاس بیٹھی کھڑکی سے ان قہر زدہ شاموں کو اپنے اندر اتارتی رہتی۔ دن ایک ایک کر کے گزرتے جا رہے تھے، وہ سینیٹوریم کے ماحول میں عادی ہو گئی تھی۔ 3-4 ماہ تو ہو چلے تھے انہیں یہاں آئے ہوئے۔ لمبے لمبے ٹھنڈے کوریڈور میں سے بے آواز قدموں سے آتی جاتی نرسیں، ان کے سفید براق یونیفارم، ایک ہی لہجے، ایک ہی ٹون میں ہر مریض کو محبت سے ٹریٹ کرتی ہوئی تقریباً سب کی سب ان کی واقف بن گئی تھیں۔ ان میں زیادہ تر کرسچن تھی، گلے میں صلیب لٹکائے ان نرسوں کو اپنے پیشے سے عشق تھا، اور وہ ان کے اس سچے جذبہ خدمت سے بے حد متاثر ہوئی تھی۔ وہ دسمبر کا اینڈ تھا جب شام کے وقت کتنے دنوں سے چھائے ہوئے بادلوں سے یکا یک برف روئی کے گالوں کی طرح برسنے لگی۔ یہ اس کی زندگی کا حیران کن منظر تھا۔ وہ باہر برآمدے کے ستون کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی، سفید اور دودھیا برف کو ہاتھ بڑھا کر چھونے لگی۔ فضا اندر چلی جاؤ، سردی ہے،
تم نے بہت گرم کپڑے بھی نہیں پہنے، اور تمہاری ممی تمہیں بلا رہی ہیں۔ سسٹر مارتھا میڈیسن کا ٹرے اٹھائے اس کے قریب آ کر بولی تو وہ سر ہلا کر اندر چلی گئی۔ فضا مجھے چیئر پر بٹھاؤ، ممی اسے دیکھتے ہی بولی تو اس نے چیئر ان کے بیڈ کے قریب کی اور انہیں سہارا دے کر اٹھایا۔ چیئر کو کھڑکی کے پاس لے جاؤ، چیئر پر بیٹھ کر وہ بولی تو وہ چیئر کو دھکیل کر کھڑکی کے پاس لے آئی۔ ان کی طبیعت آج کافی بہتر تھی۔ میں اچھی ہوتی تو تمہیں سارا مری گھماتی، ہم مال روڈ پر جاتے، مال روڈ مری کی جان ہے، پھر تم دیکھتی کہ وہاں زندگی کتنے مزے سے رواں دواں ہوتی ہے۔ اس موسم میں ہی تو مال روڈ انجوائے کرتے ہیں، بھانت بھانت کے لوگ جن کو تکتے ہوئے انسان خود کو بھول جاتا ہے۔ میں جب نرگس کے پاپا کے ساتھ مری آتی تو ہم دونوں بہت انجوائے کیا کرتے تھے، سارا دن ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر مال روڈ پر گھومتے۔ یہاں ہمارا اپنا کاٹیج تھا جو نرگس نے 2 سال پہلے فروخت کر دیا۔ اسے مری پسند نہیں، اس نے میرا بھی خیال نہ کیا۔ وہ کھانسنے لگی۔ اب ان کے سینے سے کھانسی کی جگہ کی آوازیں نکلتی تھیں۔ مال روڈ پر شاپنگ بہت مہنگی ہوتی ہے، لیکن میں تمہیں ضرور مال روڈ، پنڈی پوائنٹ، گھوڑا گلی، سب جگہوں پر لے کر جاؤں گی، تم بہت انجوائے کرو گی۔ ان کی آنکھوں میں زندگی کی چمک دوڑنے لگی تھی۔ ممی، میری تو رات دن دعا ہے اللہ آپ کو میری بھی عمر لگا دے، آپ جلدی اچھی ہو جائیں، میرا آپ کے سوا اور ہے ہی کون؟ وہ افسردگی سے بولی۔ نہ میری ننھی بیٹی، تم اپنی عمر جیو، بلکہ میری بھی باقی کی عمر تمہیں لگ جائے۔ میں تو اپنا حصہ بتا چکی، سب زندگی کے مزے لوٹ چکی، اب تو خدا سے دعا ہے کہ وہ جلد سے جلد مجھے اپنے پاس بلا لے۔ پتہ نہیں کیوں اتنی دیر ہو رہی ہے۔ وہ جیسے کھو سی گئی۔ پلیز ممی ایسا نہ کہیں۔ وہ خوفزدہ ہو گئی۔ بے وقوف، ہر کسی کا سہارا اللہ ہوتا ہے۔ تمہارے والدین اٹھ گئے، تم زندہ رہی نا، ممکن ہے میں چلی جاؤں گی تو بھی وہ تو ہے نا فضا، وہ تمہاری ضرورتوں سے ہم سے زیادہ آگاہ ہوتا ہے، ہم تو سب کچھ انجانے میں ہی کرتے رہتے ہیں۔ ہوتا تو وہی ہے جو اسے پسند ہوتا ہے، پھر غم کرنے کا فائدہ؟ ممی، آپ کی طبیعت اب ٹھیک ہے نا؟ وہ ان کے پاس بیٹھی۔ ہاں بہت بہتر ہوں، اسی لیے تو کہتی ہوں یہاں تو اتنی نرسیں ہی میری دیکھ بھال کرنے والی ہیں۔ تم اب پڑھ لیا کرو، چند ماہ بعد تمہارے امتحان ہونے والے ہیں بیٹا، یہ امتحان بہت ضروری ہے، اللہ تمہیں اس میں کامیاب کرے۔ فضا، میرے بچے، مجھ سے وعدہ کرو۔ وہ سفید ہڈیوں والا بوڑھا ہاتھ اس کی طرف بڑھا کر بولی۔ جی ممی، اس نے ان کا یخ بستہ ہاتھ تھام لیا تھا۔ میں رہوں یا نہ رہوں، تم یہ امتحان ضرور دو گی، پوری ہمت کر کے، پوری بہادری سے۔ ممی کی ایک دم سے کھانسی شروع ہو گئی۔ آئی پرومس ممی، آپ ٹھیک ہیں نا؟ وہ ان کی کھانسی سے گھبرا گئی۔ ہاں ٹھیک ہوں، مجھے لٹا دو۔ ان کی کھانسی تیز ہو گئی تھی۔ وہ چیئر گھسیٹ کر بیڈ کے پاس لائی اور بڑی مشکل سے انہیں سہارا دے کر بیڈ پر لٹا دیا۔ ان کے کمزور وجود کا وزن نہ ہونے کے برابر ہو چکا تھا۔ لیٹنے سے ان کی کھانسی اور شدید ہو گئی۔ وہ نرس کو بلانے دوڑی۔ رات تک ان کی طبیعت خاصی بگڑ گئی۔ فضا کے ساتھ سسٹر مارتھا اور ڈاکٹر یوسف ساری رات لگے رہے۔ باہر برف برستی رہی، اندر ممی کی جنگ زندگی اور موت سے شدید ہوتی گئی۔ سسٹر مارتھا کو ممی سے زیادہ اس سے ہمدردی تھی۔ تم اتنی چھوٹی بچی ہو اور یہ اتنی بوڑھی، پھر یہ تمہاری ممی کیسے ہوئیں؟ ان کے یہاں آنے کے تیسرے دن وہ تعجب سے پوچھ رہی تھیں۔ یہ ممی اس لیے ہیں کہ یہ میری ممی ہے اور میں ان کی بیٹی۔ خون کے رشتوں سے کیا ہوتا ہے سسٹر؟ اصل رشتہ تو محبت اور احساس کا ہوتا ہے نا۔ اتنی سی عمر میں ہی اسے اس فرق کا پتہ چل گیا تھا جس کا علم لوگوں کو عمریں گزارنے کے بعد بھی نہیں ہوتا۔ یس یو آر رائٹ لل گرل، آئی ایڈمائر یور پیشن۔ مجھے تمہارا جذبہ پسند آیا۔ وہ اس کے جذبے کو سراہتی۔ اور اس رات کی صبح تو لگتا تھا جیسے ہوئی ہی نہیں۔ اتنی طویل رات، 2-3 بار تو کھانسی کی شدت میں ممی کا سانس ہی گم ہو گیا۔ 3 بجے تو وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ ممی، ممی خدا کے لیے نہ جائیں، ممی، میرا آپ کے سوا اور کون ہے؟ اے خدا رحم کر۔ دوسری بار موت کا یہ بھیانک روپ
مجھے مت دکھا، میں مر جاؤں گی، میں کدھر جاؤں گی؟ ممی پلیز، ممی آپ کی چڑیا کہاں جائے گی؟ وہ روتے روتے چیخنے لگی۔ مارتھا نے اسے پکڑ کر دوسرے کمرے میں لا بٹھایا۔ یہ لو پانی پیو اور گاڈ سے دعا کرو، وہ بچوں کی دعا ضرور سنتا ہے۔ وہ تمہاری ممی نئی صبح کے ساتھ تمہیں گفٹ کر دے گا اگر تم سچے دل سے دعا مانگو گی۔ اب رونا نہیں، ورنہ تمہاری ممی کا تکلیف بڑھ جائے گا۔ وہ پانی کا گلاس اس کے ہاتھ میں دے کر باہر نکل گئی۔ مجھے وضو کر کے نماز پڑھنی چاہیے، پھر دعا کرنی چاہیے، اس کے دل نے راہ سمجھائی۔ اس نے اٹھ کر وضو کیا اور 2 نفل نماز پڑھ کر سجدے میں گڑ گڑا کر خدا سے دعا مانگی۔ سجدے میں گرے شاید اسے آدھا گھنٹہ ہو چلا تھا جب کسی نے اسے کندھے سے پکڑ کر اٹھایا۔ آنسوؤں کی دبیز چادر آنکھوں کے آگے اتنی تھی اس نے بمشکل دیکھا وہ مارتھا تھی، ستا ہوا چہرہ لیے۔ چھوٹی معصوم لڑکی، نہ رو، خدا مہربان اور رحم کرنے والا ہے، اس نے تمہاری دعا سن لی ہے۔ اس کی بات پر اس کے سہمے ہوئے دل نے سکھ کر سانس لیا۔ کہا، ممی ممی تو وہ ٹھیک ہے نا؟ وہ بے قراری سے دروازے کی طرف بڑھی۔ فضا، شی از ایکسپائر، وہ فوت ہو چکی ہیں۔ سسٹر مارتھا کی عقب سے آتی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ وہ مڑ کر بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ ہاں لل گرل، خدا نے تمہاری سن لی، دیکھا تھا تم نے وہ کتنی تکلیف میں تھی، اب ان کو تکلیف سے رہائی مل گئی ہے۔ اتنے لمبے ٹارچر کے بعد تم نے ان کی بہتری کی، ان کے اچھے ہونے کی دعا مانگی تھی نا، تو وہ دعا قبول ہو گئی ہے، ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ وہ اسے اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہولے ہولے تھپک رہی تھی اور وہ چیخیں سینے میں دبائے گم سم ان سے چمٹی کھڑی تھی۔ جس بات کا ڈر تھا وہ ہو ہی گیا۔ ساری شام ممی کی گفتگو کتنی فریش، کتنی اچھی تھی۔ اس کا دل خواہ مخواہ خوش امید ہو چلا تھا کہ اب ممی بالکل ٹھیک ہو گئی ہیں۔ فضا، جب چراغ بجھنے لگتا ہے تو وہ ایک بار ضرور بھڑک کر چلتا ہے اپنی پوری طاقت کے ساتھ، اسی لیے شام کو ان کی طبیعت اس قدر فریش تھی، اسی لیے وہ تم سے اتنی باتیں کر رہی تھی۔ مجھے شام کو ہی شک ہو چلا تھا۔ ان کی آواز میں کھنک تھی، جیسے کانچ کے ٹکڑے آپس میں ٹکراتے ہیں۔ میں تمہیں بتانا چاہ رہی تھی لیکن پھر سوچا چند گھڑیوں کی خوشی ہے، سمیٹ لو، وہ کہہ رہی تھی اور فضا کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ ممی کے وجود سے منسلک یہ سوال اس کی آنکھوں کے آگے ناچنے لگا تھا۔ نرگس آنٹی اسے برداشت کر لیں گی؟ دوسرا کانٹوں بھرا سوال۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ وہ سسٹر مارتھا کی باہوں میں جھول گئی۔ وہ شام کی چائے بنانے جا رہی تھی جب ابرار بھائی شاپرز کے ساتھ لدے پھدے کچن میں داخل ہوئے۔ امی، یہ سامان ذرا چائے کے ساتھ ٹرالی میں رکھ دینا۔ انہوں نے لفافے کاؤنٹر پر رکھ دیے۔ کوئی دوست آیا ہے آپ کا؟ اس نے قہوے کی آنچ ہلکی کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں دوست ہی سمجھو، بہت قریبی، وہ معنی خیز انداز میں بولے۔ چائے ڈرائنگ روم میں؟ اس نے پوچھا۔ ہاں وہیں، بلکہ تم ہی لے آنا، وہ جاتے جاتے بولے۔ میں؟ وہ سوالیہ انداز میں بولی۔ تائی جی کا پتہ ہے نا آپ کو؟ او ہو بھائی، کچھ نہیں ہوتا، میری کولیگ ہے آفس کی، تم ذرا جلدی کرو۔ اور یہ امی کہاں ہیں؟ وہ جاتے جاتے پلٹے۔ وہ اپنے کمرے میں ہی ہوں گی۔ وہ لفافے کھولنے لگی۔ اچھا جلدی کرو نا ذرا۔ وہ اسے تاکید کر کے باہر نکل گیا۔ جب چائے کی ٹرالی سجا کر وہ ڈرائنگ روم میں پہنچی تو وہاں مکمل خاموشی تھی۔ ابرار بھائی تائی جی کے سامنے والے صوفے پر سر جھکائے بیٹھے تھے اور سفید کاٹن کا کڑھائی والا سوٹ پہنے ایمن کی ہم عمر لڑکی ہوگی یا اس سے کچھ بڑی، سلیقے سے دوپٹہ سر پر لیے سر جھکائے وہ اپنے ہاتھوں سے الجھ رہی تھی۔ اس کا میک اپ بالکل نیچرل تھا یا شاید کیا ہی نہیں ہوا تھا۔ ٹرالی کی کھٹر پٹر پر اس نے ذرا سا سر اٹھا کر دیکھا۔ اس کی آنکھیں بادامی تھیں۔ تائی جی کڑی نظروں سے اسے جانچ رہی تھیں۔ سلسلہ کچھ ایمن کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس نے خاموشی سے پلیٹیں ٹیبل پر سجا دی۔ چائے بنا دوں ابرار بھائی؟ اس نے سنجیدہ سے بیٹھے ہوئے ابرار بھائی سے پوچھا۔ ہاں بناؤ۔ لڑکی، کیا نام بتایا تم نے اپنا؟ تائی جی،
اکڑ لہجے میں بولی۔ ہنا، ہنا اقبال۔ اس کی آواز بچوں جیسی تھی۔ ابا کیا کرتے ہیں تمہارے؟ تائی جی کا سوال و لہجہ دونوں ہی لٹ مار رہے تھے۔ جی وہ فوت ہو چکے ہیں میرے بچپن میں، وہ یوں بولی جیسے چڑیا چوں چوں کرتی ہے۔ ایمن کے ہاتھ چینی گھول رہے تھے اور آنکھیں اسے دیکھ رہی تھیں۔ کتنے بہن بھائی ہو؟ لہجہ مزید بیزار ہو چکا تھا۔ جی 2 بہنیں، چڑیا بولی۔ ماں ہے؟ بڑا لٹ مار لہجہ تھا۔ جی وہ اسکول ٹیچر ہیں۔ چڑیا کا لہجہ اقبالی تھا۔ ایمن پیالیاں پکڑا کر چائے کی ایمن پیالیاں پکڑا کر چائے کی۔ تم ہنڈیاں چڑھاؤ چولہے پر جا کر، تمہارے تایا آتے ہوں گے، مجھے بھی ذرا کام ہے، میری چائے کمرے میں لے جاؤ۔ تائی جی نے ہاتھ اٹھا کر میچ ختم ہونے کا اعلان کر دیا اور صوفے سے اٹھ کر بیزاری سے باہر چل دیں۔ چڑیا کی آنکھوں میں شبنم اتر آئی۔ ابرار بھائی نے بے چارگی سے تائی جی کو اور پھر ہنا کو دیکھا اور سر جھکا لیا۔ ایمن دونوں کے آگے چائے رکھ کر باہر نکل آئی۔ رات کو جب وہ تایا جی اور تائی جی کا دودھ لے کر ان کے کمرے کی طرف گئی، وہاں بحثہ بحثی ہو رہی تھی۔ کچھ انسانی تجسس، کچھ شام کے واقعے کا اثر۔ وہ دروازے کے باہر ہی رک گئی۔ جب وہ راضی ہے تو تمہیں کیا اعتراض ہے؟ تایا جی متحمل لہجے میں بولے۔ نہ وہ کہے میں کنویں میں چھلانگ لگاؤں تو میں لگانے دوں اسے؟ ہم مر گئے ہیں اسے برا بھلا بتانے والے۔ تائی جی گرجی۔ آخر جوان ہے، خود مختار ہے، اور پھر اس عمر میں یوں ہی ہوتا ہے۔ انوکھا جوان ہوا ہے، اور کون کرتا ہے اس عمر میں ایسا؟ ہم نے بھی عمریں گزاری ہیں، ماں باپ کی مرضی پہلے، بعد میں کچھ اور۔ وہ کڑک کر بولی۔ ضد میں آیا ہوا ہے، نہیں مانے گا، تم کچھ لچک پیدا کرو۔ تایا جی صلح جو انداز میں بولے۔ ارے دفتر میں کام کرتی ہے ماں، اسکول میں کیا ایسی پرکٹی رہ گئی؟ میرے بچوں کے لیے ہے۔ تایا جی صلح جو انداز میں بولے۔ ارے دفتر میں کام کرتی ہے ماں، اسکول میں کیا ایسی پرکٹی رہ گئی میرے بچے کے لیے؟ وہ تو نا سمجھ ہے، ضد کرے گا ہی، ہم تو نا سمجھ نہیں۔ بچہ انگارہ پکڑنا چاہے تو کیا اس کی ضد سے ڈر کر اسے انگارہ پکڑا دیتے ہیں؟ ماں باپ آپ بھی حد کرتے ہیں، پھر کیا کرو گی؟ لڑو گی اس سے؟ تایا جی ضد ہو کر بولے۔ لڑنے کی کیا ضرورت ہے مجھے کیا پتا تھا وہ یہ نمونہ گھر اٹھا کر لے آئے گا؟ میں تو خود ہی آج کل میں کچھ کرنے والی تھی، اچھا ہوا اس نے خود ہی پہل کر دی۔ اس کی توجہ دوسری طرف لگاؤں گی تو وہ خود ہی بھول جائے گا سب کچھ۔ اب کے لہجہ مدھم تھا۔ کیا مطلب؟ تایا جی الجھ کر بولے۔ منگنی وغیرہ نہیں، بس 2-4 میں شادی کر دیتے ہیں، سب کچھ بھول بھال جائے گا، یہ عشق محبت کا بھوت سر سے اتر جائے گا۔ ہاں دیکھ لو معاملہ بگڑ نہ جائے۔ تایا جی تشویش سے بولے۔ مجھے پتہ ہے ایسے معاملوں کو کیسے سنبھالا دیتے ہیں۔ اتنی جلدی لڑکی کہاں سے ڈھونڈو گی؟ تایا جی پریشان ہو گئے تھے۔ لڑکی تو گھر میں موجود ہے۔ تائی جی کی بات پر اس کے ہاتھ میں پکڑی ٹرے لرزی۔ گھر میں؟ تایا جی سوالیہ انداز میں بولے۔ تمہارا مطلب ایمن؟ ٹھیک ہے، وہ خوش ہو کر بولے۔ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا آپ کا؟ میرے بچے کے لیے زمانے بھر کی یتیم و مسکین لڑکی ہی رہ گئی ہے۔ پہلے وہ اسکول ٹیچر کی کنگلی بیٹی، اور اب یہ ایمن، ساری زندگی ہماری روٹیاں کھانے والی۔ اب اسے اٹھا کر اپنے سر پر بٹھا لوں گی، اتنی مت ماری گئی ہے میری۔ ایمن کا جی چاہا کہ ٹرے اٹھا کر دروازے پر دے مارے۔ تو پھر میں درِ نایاب کی بات کر رہی ہوں، کفیل بھائی کی بیٹی، لاکھوں کی جائیداد کی اکلوتی وارث ہے۔ میرے بیٹے کے تو نصیب جاگ اٹھیں گے۔